ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور پورے ہوش اور آواز کے ساتھ بات کر رہا ہوں. صحابہ نے میلاد نہیں بنایا. آپ سمجھ تو گئے میلاد کسے کہتے ہیں؟ تو سمجھ میں آ گئے بھائی. میلاد کہتا ہے حضور کی پیدائش کے دن. ابھی تو آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی تجھے کرسی کے اوپر اس لیے بٹھایا ہے سید انور صاحب نے تو حضور کے گیت گا اور یہ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ صحابہ نے تو میلاد میں کیوں بنایا. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. کسی صحابی نے میلاد نہیں بنایا, یہ حقیقت ہے. کیا لیکن اتنی حقیقت نہیں ہے. یہ حقیقت کا پہلا باب ہے. حقیقت کا دوسرا باب سمجھو, سمجھنا بات سمجھ میں آ جائے گی. میلاد کون مناتا ہے؟ یہ نمبر 2. میلاد کون مناتا ہے؟ میلاد وہ مناتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہو. کیا ہو؟ کیا ہو؟ کیا ہو بھائی؟ ایمان ہو. اب ایمان ہوگا تبھی تو نبی سینے میں آئے گا. ایمان ہوگا تبھی تو نبی کی جان سمجھ میں آئے گی. اگر ایمان نہیں ہے تو نبی سمجھ میں نہیں آئیں گے. نبی کو سمجھنے کے لیے, میلاد کو سمجھنے کے لیے, ولادت کو سمجھنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اگر ایمان نہیں تو میلاد سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر کوئی ایمان نہ ہو, جس کے سینے میں ایمان نہ ہو, مسلمان نہ ہو, اسے کہو کہ بھائی ادب سے رکھنا, یہ نبی کا جھنڈا ہے, وہ گھر میں جائے گا پھینک دے گا. ادب سے وہی رکھے گا جس کے سینے میں عظمت رسول ہو, جس کے سینے میں محبت رسول ہو, جس کے سینے میں عشق رسول ہو, حضور کی وفا جن کے سینے کے اندر ہو. پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ پہلے میلاد شرط نہیں ہے, میلاد سے پہلے طلوع شرط نہیں ہے, عید میلاد النبی شرط نہیں ہے. عید میلاد النبی کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے, میلاد کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. نبی کائنات کے لیے ہے, پوری کائنات نبی کو نہیں مانتی ہے, پوری کائنات الگ الگ ہے. کوئی کسی کو مانتا ہے, کوئی کسی کو مانتا ہے. نبی کو وہی مانتے ہیں جس کے سینے کے اندر ایمان ہے. ایمان جس کے سینے کے اندر ہے وہی نبی کو مانتے ہیں. اب میں نے کہا کسی صحابی نے میلاد نہیں بنایا. اس کا جواب یہ ہے, آج کچھ لوگ نادان کہتے ہیں کہ صحابی نے تو نہیں بنایا, اور ہمارے بیچارے انپڑھ آدمی آتے ہیں, ان کی تقریروں میں جاتے ہیں اور تقریروں میں جا کر کہتے ہیں ہمارا صحیح بات ہے, مولانا تو ہمارے ایسے ٹھوک رہے ہیں, ہمارے پیر صاحب تو ایسے ٹھوک رہے ہیں کہ میلاد بناؤ, جھنڈے لے کر گھومو. صحیح بات ہے آپ کی کہ وہ تو لوگ بخاری دکھاتے ہیں, ترمذی دکھاتے ہیں, ابو داؤد دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کسی شادی میں بنایا. میں نے کہا نادان, پہلے میرے سوال کا جواب دے, میرے سوال کا جواب دے. اتنی دیر سے میرے سوال کا جواب دے کہ جب نبی آئے ان کی والدہ اور دادا کو چھوڑ کر, ان کی والدہ اور دادا کو چھوڑ کر جب نبی آئے کوئی صحابی تھا, کوئی صحابی تھا. صحابی کب ہوئے؟ 40 برس کے بعد. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, صحابی کب ہوئے؟ کب ہوئے؟ 40 اور سنو, 53 برس کی عمر میں میرے نبی مکہ چھوڑ کر بخاری اٹھاؤ اس والے سے, خدا کی عزت کی قسم, نبی جب مکے سے مدینہ گئے 53 برس کی عمر تھی. مدینے کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جہاں سرکار کی آنے کی یا مرحبا کی خوشی نہ منائی جائے. مدینے کی گلیاں بھی جھوم رہی تھی اور مدینے کے صحابہ بھی جھوم رہے تھے, اور بنو نجار کی بتیاں رب بجا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کلر بدل علینا, کلر بدل علینا, کلر بدل علینا. اب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ خوشی تو منائی ہے صحابہ نے, لیکن صحابہ نے خوشی کب منائی ہے؟ جب سرکار مدینے گئے. میں نے کہا سن, ابھی تیرے سمجھ میں بات نہیں آئی, وہاں صحابہ نہیں تھے اس لیے خوشی نہیں منائی. لیکن پوچھ عبد المطلب سے, پوچھ عبد المطلب سے, کھاتے کا جواب کر رہے تھے. عبد المطلب کہتے خدا کی عزت کی قسم میری نظروں میں دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا, کعبہ جھک گیا. میں نے پوچھا کعبہ کیوں جھکا؟
सरकार आ रहे हैं। यहाँ पे नूर उतर रहा है, कोई आदम की शक्ल में आ रहा है, कोई हवा की शक्ल में आ रहा है। एक के बाद एक मुबारक हो, आमना मुबारक हो, आमना मुबारक हो। और हजरत आमना फरमाती है, मैंने देखा काबे की छत के ऊपर एक झंडा लगा। अब बात समझ में आ गई? सहाबा थे नहीं, इसलिए सहाबा ने नहीं बनाया, वरना सहाबा होते तो सबसे पहले सहाबा बनाते। समझ गए बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई भाई? अभी क्लियर हो गए तो इंशाअल्लाह क्लियर कर दूंगा, क्योंकि नबी ने सहाबा बनाए ही 40 वर्ष के बाद। नबूवत का ऐलान कब किया? तो उनको क्या पता कि मिलाद क्या है? खुद न थे जो राह पर और उनके हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? क्या नजर थी? लेकिन कब किया? तो समझ में आ रहा है? बेचारी घोड़ी पर जा आ गए बेचारे ठगने के लिए, कहते भाई साहब आने वाला, हम क्या मना कर रहे, हम तो मान रहे हैं, असली कर रहे भाई। सुनो, हजरत आमना फरमाती है कि मैंने क्या देखा? काबे की छत के ऊपर, काबे की छत के ऊपर झंडा कौन लगा रहा है? अल्लाह अकबर। पूछा गया कौन? का मलाइकों का सरदार जिब्रील अमीन। कौन? जिब्रील अमीन। भेजने वाला कौन? भेजने वाला कौन? खुदा। और खुदा की तरफ से नबी की तरफ पैगाम लाने वाला कौन? फरिश्तों का सरदार। अब सबसे पहले काबे की छत पे झंडा जिब्रील अमीन ने डाला। अब समझ में आ गया कि सहाबा तो 40 बरस के बाद बने, लेकिन सबसे पहले ईद मिलादुन नबी का झंडा किसी ने लगाया हो तो जिब्रील अमीन की सुन्नत है। जिब्रील अमीन की सुन्नत है। अब उन पर कोई फतवा लगाएगा? लगाओ फतवा, ये तो अल्लाह का फरिश्ता है, मलाइका है। मेरी दुकान से झंडा लिया हो तो फतवा लगेगा, लेकिन ये तो जन्नत से लेकर आए थे, ये फतवा कैसे लगेगा? जन्नत का झंडा लेकर आए थे भाई, लगाओ फतवा। किसी की ताकत है और कोई मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हवाले के साथ, अगर कोई ये कह दे कि जिब्रील अमीन ने झंडा नहीं लगाया तो हम कभी नहीं लगाएंगे। अगर जिब्रील अमीन ने झंडा लगाया था तो क़यामत की सुबह तक, जब तक हमारी नस्लें जिंदा है, हम रहे या न रहे, हमारी नस्लें अपने घरों के ऊपर झंडा लगाती रहेगी। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे होश और आवाज के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ, बात याद रखते जाना। एक बात ये है कि आज अगर बच्चा हमारा जन्म हो, बेटी का जन्म हो, और आज मदर डे हो, मदर डे होता है, मदर डे एक झंडा दिया, आ गए, कितना फैलाने वाले, शिरक है, बिदअत है, क्या कर रहा है? लाइट घर पे लगा दी, मैंने कहा रुक जरा। अच्छा, लाइट लगा दी, तुझे मिर्ची लगी, झंडा लगा दिया, तुझे मिर्ची लगी। सुन, तू अपनी माँ का मदर डे क्यों मना रहा है? क्या इसलिए कि उस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, माँ का एहसान है। मैंने कहा नादान, यही तो तुझे सैयद अनवर साहब समझाना चाहता है, यही तो मिलाद है कि जब तेरी माँ ने तुझे 9 महीने रखा, वो तेरी एक माँ है जिसे तुझे 9 महीने पेट में रखा, उसका यानी उसका सदका तू भूल नहीं पा रहा है। जब भी कदर में आ रहा है, पिता के आ रहा है, हाथ रख के मना रहा है कि मेरा बाप, मेरी माँ, खुदा की इज्जत की कसम, कायनात के जितने माँ बाप हैं, उन्हें अगर कायनात में इज्जत मिली हो तो नाला ने मुस्तफा के सदके में मिली है। अब जिनके सदके में तेरी माँ को इज्जत मिली है, अगर उनका दिन तू मनाता है तो तुझे सरकार का भी दिन मनाना पड़ेगा, मिलाद मुस्तफा भी मनाना पड़ेगा। और सुनो, ये झंडा लगाना बिदअत को सिर्फ नहीं है, बल्कि सुन्नियों का इश्क है, सुन्नियों का अकीदा है। और आला हज़रत अजीमुल मरकज़ मुजाद्दिद बिन मिल्लत इमाम अहमद का हामिल बरदी के मदीना पहुंचे, मजहबों को कहते हैं नादानों, सिर्फ करने वालों, बिदअत के फतवे लगाने वालों,
میلاد ہماری جان ہے، میلاد ہماری پہچان ہے. اور میں تمہیں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، گھر پہ اگر جھنڈا لگایا کل سے جھنڈا لگا دیں. کیوں پتا ہے؟ کیونکہ جھنڈا تمہاری پہچان ہے. کسی کو دکھاوے کے لیے مت لگاؤ، اس لیے لگاؤ کہ میں نبی سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. دکھاوا الگ ہے اور پیار الگ ہے. اس لیے لگاؤ کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں. یہ محبت کا جھنڈا ہے، امن کا جھنڈا ہے، پیار کا جھنڈا ہے، عشق مصطفیٰ کا جھنڈا ہے. لائٹ اپنے گھر میں سجاؤ. یہاں تو ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ میلاد ختم ہوتے ہوتے ہم جھنڈے کی طرف جاتے ہیں. ورنہ ہونا یہ چاہیے میلاد شروع ہونے سے پہلے گھر سے جھنڈا لگ جانا ہے. یہ عشق مصطفیٰ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. میلاد اب سنو آگے بات انشاءاللہ. میرا آدھا گھنٹہ ختم ہو گیا، آدھا گھنٹہ بچا ہے. اب دھیان دینا. میلاد کیا ہے؟ میلاد کیا ہے بھائی؟ میلاد ہماری روح ہے. روح سمجھتے ہو؟ روح نکل جائے کیا ہوگا؟ روح نکل جائے کیا ہوگا؟ روتی ہے. انا للہ ہے ہوتا ہے بہت ہی لگے فوٹو میں انا للہ ہے. اسکول تو روکنا کیا ہو رہی ہے؟ بڑا روکنا رہتا ہے کہ سرال انا للہ ہے. موبائل میں ہے انا للہ ہے وہ انا الیہ راجعون. ہاں تو یہ روح ہے. کیا ہے؟ میلاد روح. ہماری پہچان میلاد سے، عشق مصطفیٰ سے ہماری پہچان ہے، حضور سے ہماری پہچان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کائنات میں بچوں ادھر دھیان دو، اگر حضور کائنات میں نہ آتے کچھ بھی نہ ہوگا. حضور نہ آتے تو زمین نہ ہوگا، حضور نہ آتے تو آسمان نہ ہوتا، حضور نہ آتے تو چاند تارے نہ ہوتے، حضور نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. جبریل امین نے جھنڈا لگایا اور خالی جبریل امین نے نہیں لگایا. ماں آمنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میں تھی. اس گھر میں بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا کہ میری نظروں سے سارے پردے ہٹا دیے گئے. کیسر و کسریٰ کے جمتے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں. کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیسر و کسریٰ کے کتنی بڑی بات ہے. کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیسر و کسریٰ کے چمکتے ہوئے محل. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. ایک دھلا اور نبی حضرت خلیل اللہ کعبہ بنا دیا، اللہ کا گھر بن گیا. پتھر پہ کھڑے ہوئے جسے دنیا پتا میں ابراہیم کر دی. کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں اے اللہ جو آخری نبی تیرا آخری نبی آنے والا ہے جن کی مجھے مسارت ہوئی ہے، اے اللہ میری اولاد میں سے بھیجنا، میری نسلوں میں سے بھیجنا. خلیل اللہ نے دعا مانگی، اللہ کا اشارہ ہو گیا. پتھر موم بن گیا، پگھل گیا. پتھر موم بن گیا. قدموں کے نشان چھپ گئے. یہ روک سے نہیں ہے، یہاں مسیح نہیں ہے، پتھر ہے. نقش چھپ گئے. یہاں کوئی مستری بھی نہیں ہے، پتھر کاٹنے والا بھی نہیں، قدرتی کھڑے ہوئے. جتنے عمرہ کر کے ان سے پوچھو، حج کر کے ان سے پوچھو کہ آج سے 1400 برس اور 1400 برس پہلے 1400 برس اور 4.5 یہ مقام ابراہیم بنا سب کی بات کر رہا ہوں. اور 1400 برس پہلے بات نہیں کر رہا ہوں. 1400 برس پہلے حضرت کا 4000 برس، لیکن اس سے بھی بڑے 4000 برس سے یہ مقام ابراہیم آج 1400 1450 برس ہو گئے. جتنے بھی لوگ یہ کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں، پہلے حضرت نے کہا وہ بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی بات وہی جملہ میرا وہی ہے. ماشاء اللہ اللہ کے علم نے برکت عطا فرمایا اور عالم کا اشارہ ہونا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ بولو. اور میں بات جو کر رہا ہوں یہ جب سے لوگوں نے طواف کرنا شروع کیا، یہ حکومتیں بدلتی گئی، ان کی بدلی، پھر آگے حکومت بدلتی گئی، تو لوگوں نے الگ الگ پہلے یہ ہجرا نہیں تھا. یہ ہجرا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 500 سالوں کے اندر آیا، 500 سالوں کے اندر. تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ تو حضور سے پہلے اس وقت کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہم جو یہ 1400 برس سمجھا رہے ہیں، میں وہ بات بول رہا ہوں کہ 1400 برس ہو گئے. آج پوری دنیا اس کا طواف کرنے جب جاتی ہے، مقام ابراہیم مصلی
کہ اس جگہ کھڑے رہ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کیا کرو، کیونکہ میرے ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ رب نے فرمایا، میرے ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ مولا سنو، میلاد اب مین پوائنٹ کی طرف گئے، میلاد کیا ہے سنو، اے مولا تیرے بندے ابراہیم خلیل اللہ کو تو اتنا مانتا ہے کہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ اس لیے کہ کائنات میں آنے والی نسلوں کو پتا چل جائے کہ خلیل اللہ کی دعا رب نے خالی نہ جانے کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیل اللہ پتھر پہ کھڑے تھے اس لیے نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مقام ابراہیم پر کھڑے رہ کر سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ نے میلاد منایا ہے، یہ میلاد تھا کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، رب کو یہ ادا پسند آ گئی، قیامت تک آنے والی نسل آگے کرے کہ میلاد کا سب سے پہلا ثبوت دیکھنا ہو تو ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان وہ میلاد کا ثبوت ہے، سبحان اللہ، یہ حضور کا میلاد ہے، کیا ہے یہ سرکار کا میلاد ہے، حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، سبحان اللہ جو حضور نہ ہوتا تو کچھ بھی سبحان اللہ جو وہاں جانا ہے، چل رہا ہے، وہاں جانا ہے، حضور نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو بھائی کا اندر ہو رہا تھا میلاد میں تو بھائی کو اس تو بند ہی کرنے تو مجھے کھم ہوگا آئی سمجھو گے میں کیا بول رہا ہوں سمجھ میں نہ آتے تو ملا لے آتے ملا کر لے آتے پورو کھاتوں کے کھجو کھاتے ہم دیکھو ہوتے سبحان اللہ ہم دیکھو سبحان اللہ آپ پہ پورو ہوتے سبحان اللہ وہ جنگو ہے موسیٰ بھائی کہ پورو کھاتو سبحان اللہ آپ پہ پورو ہوتے سبحان اللہ تو بات سمجھنا میں پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں میلاد کی طرف آ گئے آپ سنو ابھی تقریر ختم نہیں کی، تقریر تو اب شروع ہو یہ تو خالی پوائنٹ کی باتیں سنا رہا ہوں سبحان اللہ، یہ تو پوائنٹ کی بات ہے۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد ہماری ضرورت ہے، میلاد کیا ہماری روح ہے، میلاد ہماری ضرورت ہے، میلاد ایک بچہ جو پیدا ہو جس کی ولادت ہو بچہ ہے کالا، کیسا کالا بچہ ایسا ہے کہ اس کا چہرہ اللہ سب بچوں کو خوبصورت بنایا، میں تو خالی سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ہم پہ مت دے دینا، بچہ ہے کالا، کیسا کالا، لیکن ماں جب بچے کو سینے سے لگائے گی تو کیا کہے گی میرا جان، شیرہ میرا کا پرسو دینے میرا جان۔ اب علماء بیٹھے ہیں دونوں، آپ پوری ذمہ داری سے مجھے بتانا ہے کسی کتاب میں قرآن میں ہے بچے کو جان کہنا ہے کسی کتاب میں محبت کے لیے حد ہے زمین میں کیا کہہ گی میرا جان، جان جیسا تو کچھ ہے نہیں، آپ کو امام کہا کہ فتوہ پوچھے تو نہیں ملے گا، کسی دارالعلوم کی طاقت ہے وہ فتوہ لکھ کے دے دے کہ وہ جو فلاں یونیورسٹی میں رہتا ہے اس کی ماں نے دعویٰ کی میرا جان، وہ یہ کہتے ہیں میرا جان ہے، تو یہ مفتی لکھ دے گا کہ یہ جان ہے، جان تو جان ہے، جان بھائی جان ہے، ہم کیا کہیں گے اس کی ماں نے یہ کہا کہ میرا بیٹا، کیا کہیں گے میرا بیٹا جان، جان میرا تارا میرا ہیرا، یہ کچھ بھی نہیں، نہ ہیرا ہے نہ تارا ہے نہ موتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مولانا صاحب کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ جانے دو، فتویٰ نہیں لگایا کیوں بھائی، کیوں نہیں لگا فتویٰ؟ یہ محبت ہے ماں کی، اس نے جنم دیا ہے، ممتا ابھر رہی ہے اور ابھرتی ہوئی ممتا اگر بچے کو جان کہہ دے، جان کہہ دے اور عشق سے سینے سے لگا لے تو یہ بدعت نہیں ہوگا، یہ شرک نہیں ہوگا۔ تو میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں نادان کہ جب ماں کے لیے بیٹا بدعت نہیں ہوتا
نبوت کا پاور ہے. ہاں یہ میں ایک بات آ گئی. یہ نبی وہ ہے آج ہم کہتے ہیں میلاد نہیں. نبی وہ ہے کہ جن کا میلاد نبیوں نے منایا ہے. عالم ارواح میں رب نے کہا تھا تیرا حبیب آئے گا ہمارا کلمہ چھوڑ دیں گے تیرے حبیب کا کلمہ پڑھیں گے. ہم نبیوں نے کہا تھا اپنی بارگاہ میں کہ مولا ہمارا کلمہ ہماری امت پڑھ رہی ہوگی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لیکن آدم کہتے میں یہ نہیں کروں گا, میں یہ پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن بھیجا نہیں, بھیجا کسی سب نے مانگا حضرت آدم نے مانگا اللہ میرے زمانے میں بھیج نہیں آئے. نوح علیہ السلام نے مانگا میرے زمانے میں بھیج نہیں آئے. پھر شیش علیہ السلام نے مانگا میرے زمانے میں بھیج نہیں آئے. صالح علیہ السلام نے مانگا میرے زمانے میں بھیج نہیں آئے. لوط علیہ السلام نے مانگا میرے زمانے میں بھیج نہیں آئے. یعقوب علیہ السلام نے مانگا میرے زمانے میں بھیج نہیں آئے. یوسف علیہ السلام نے مانگا میرے زمانے میں بھیج نہیں آئے. ایوب علیہ السلام نے مانگا میرے زمانے میں بھیج نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام نے مانگا میرے زمانے میں بھیج نہیں آئے. داؤد علیہ السلام نے مانگا میرے زمانے میں بھیج نہیں آئے. اسی کے زمانے میں مصطفیٰ نہیں آئے. کیوں؟ مولا کا مانگا سب نے بھیجا کیوں نہیں؟ کہا محبوب اگر آدم کے زمانے میں بھیج دیتا دنیا کہتی آدم کا زمانہ تھا. نوح کے زمانے میں بھیج دیتا دنیا کہتی نوح کا زمانہ تھا. شیش کے زمانے میں بھیج دیتا نبی دنیا کہتی شیش کا زمانہ تھا. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھیج دیتا دنیا کہتی داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. اے محبوب کائنات کے سارے نبیوں کو کہنا چاہتا ہوں میرا نبی زمانے کا محتاج نہیں ہے, زمانہ میرے نبی کا محتاج ہے. ایک دن آئے گا معراج کی رات ہوگی بیت المقدس کے اندر سارے نبیوں کی جماعت مصطفیٰ کے انتظار میں کھڑی ہوگی اور میلاد کیسے منایا جائے گا؟ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی ہوں گے لیکن مسلمان خالی ہوگا. سب یہ کہیں گے کہ کائنات میں جب سے کائنات بنی تب سے لے کر اور کائنات رہے گی تب سے قیامت کی صبح تک اگر اس کائنات کا کوئی ایک رہائی نام ہے تو محمد رسول اللہ. اول نبی اور آخری آپ نے کہا کہ نبی اسے کہتے ہیں جو اول بھی نبی ہو اور آخر بھی نبی ہو. اور ایک بات سنو, ایک بات بتائے گی سنو گے, جن کا بیٹا عبد القادر جیلانی بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کہے کہ میں دنیا کو رائی کے دانے برابر دیکھ رہا ہوں, اور جن کا عمر بن خطاب جن کا سپہ سالار یہ کہے کہ میرے پاس 2 کتابیں ہیں, جو ہوا وہ اس کتاب میں لکھا ہے, جو ہونے والا ہے قیامت کے صبح تک اس کتاب میں لکھا ہے, اور کتاب عمر کے ہاتھ میں. حضرت بات سمجھیے کہ عمر بن خطاب جو ہوا نادان تو کہتا ہے پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں, پیٹ کے پیچھے نہیں جانتے, کچھ جانتے نہیں. نادان یہ تیری سمجھ ہے جب خطاب کا بیٹا عمر بن خطاب یہ کہے کہ میرے پاس 2 کتابیں ہیں, جو ہوا وہ اس کتاب میں ہے اور قیامت کی صبح تک جو ہونے والا اس کتاب میں ہے. جب عمر کے علم کا یہ عالم ہے تو جس کے صدقے میں عمر بن خطاب بنے اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا, اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا. جب عمر کے علم کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. ہاں یہ بھی خوشی ہے. سبحان اللہ. زندہ جملہ سبحان اللہ. جندو ہوتے تو کھڑے نہ لگے بغیر سبحان اللہ کیا ہوگا. اللہ نے باتوں کر دیا لوگ
मेरी तरफ ध्यान देना, बात समझ में आएगी। आखिरी बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम की आखिरी बात, और इंशाल्लाह रोज आते रहना, वरना मैं तो 4 दिन आते ही रहूंगा। सुभान अल्लाह। नंबर आ गया कुर्सी के ऊपर, और कुर्सी के ऊपर से नंबर तब तक नहीं जाएगा जब तक मिलाद समझा कर न जाओ। सुभान अल्लाह। और मिलाद समझाना, ये मिलाद मौलूदुन नबी, मौलूदुन नबी, हुजूर की पैदाइश, हुजूर की विलादत। और विलादत कैसी, सुनो, अभी कोई था नहीं विलादत की खुशी मनाने वाला, लेकिन विलादत कैसी कि हज़रत आमिना अपने घर में बैठे बैठे कैसरों मिसराते नहते रही है। विलादत कैसी कि हज़रत आमिना काबे की दीवारें झुकती हुई देख रही है, काबे की दीवारों को झुकता हुआ देख रही। पूछा काबा क्यों झुक रहा है? काबे में काबा हूँ, काबे का काबा काबे का काबा वहाँ है। सुभान अल्लाह। काबे का काबा वहाँ है, कायनात का काबा वहाँ है। और नबी हमारी जान है, नबी हमारी पहचान है, नबी हमारी ओळखान है। अगर नबी न होता तो कायनात में कुछ भी न होता। अंधों को अगर किसी ने रास्ता दिखाया है तो मेरे नबी की जात है। भटके हुओं को अगर राह किसी ने दिखाई है, मेरे नबी की जात है। अगर दुनिया में इंसानियत का पाठ किसी ने सिखाया है तो मेरे नबी की जात है। माँ का अदब किसी ने सिखाया तो मेरे नबी की जात है। बाप का अदब किसी ने सिखाया तो मेरे नबी की जात है। भाई का अदब किसी ने सिखाया तो मेरे नबी की जात है। सौतेली माँ का अदब किसी ने सिखाया तो मेरे नबी की जात है। बीवी का अदब किसी ने सिखाया तो मेरे नबी की जात है। सारे हुकूक की बात किसी ने इंसान को दिए, मेरे नबी की जात। और मेरे नबी की कैसी जात कि इंसान तो इंसान, जानवर भी जानते थे। हिरनी 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 अपने बच्चों को गिरवी रख के आ गई। हिरनी क्यों? किसी ने पूछा हिरनी बच्चों को गिरवी रख के गिरवाई, कहा गिरवी रख के सिखाई हूँ। आज मेरी जमानत किसी आम में नहीं, नबियों के सरकार में नहीं है। आमिना के लाल में मेरी जमानत नहीं है। जंगल के जानवर जानते हैं नबी की शान क्या है, जंगल के पत्थर जानते हैं नबी की शान क्या है, जंगल के दरख्त जानते हैं नबी की शान क्या है। खुदा की इज्जत की कसम, ऊंट अगर पागल भी हो जाए, मुस्तफा हाथ लगा दे तो पागल ऊंट सीधा हो जाए, साया बन जाए। क्योंकि जंगल के जानवर भी जानते हैं मकाम मुस्तफा क्या है, जंगल के जानवर भी जानते हैं अजमत मुस्तफा क्या है, मोहब्बत मुस्तफा क्या है, इश्क मुस्तफा क्या है। आज हमें जरूरी है हम गुरु का मिलाद मनाए। और मिलाद कैसे मनाए पता, अपने घरों को सजाओ। और मैं आपसे एक और भी गुजारिश करूँगा कि मजलिस में आया, मजलिस में आओ। और जुलूस के दिन आपके घर में अगर 6 आदमी हो तो 6 और 6 आदमी आओ जुलूस में आओ। दिखावे के लिए नहीं कि भीड़ ज्यादा हो ना, इसलिए आओ कि मैं सरकार के इश्क में आया। नियत ये होनी चाहिए, दिखावा नहीं। नियत ये हो कि मैं मदीने वाले की आया, सवाब को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हुजूर का मिलाद मनाना ये हमारी पहचान है। और खान है हमारी हुजूर का मिलाद। या आप आए हो नसीब वाले हो, आप मुकद्दर वाले लोग हो कि हुजूर के मिलाद के अंदर आए हो, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के अंदर आए हो, आपका नसीब है। और खुदा की इज्जत की कसम, हुजूर का जो मिलाद है वो एक ऐसी चीज है कि आपको यहाँ कुछ मिले या न मिले, लेकिन अगर रूहानियत से देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलता है। इसको जो मिलेगा वो तुम गिन भी नहीं सकोगे। हुजूर ने कितना दिया, हुजूर ने कितना दिया कि गिन भी नहीं सकोगे। क्यों बताएं? तारीफ करो, तारीफ करो। तुम्हारे पास क्या है? ये आखिरी बात है, आखिरी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास क्या है? मकानन बचे। सुभान अल्लाह बोलते जाना, हाँ आप बोलते जाना।
मेरी बेटी तो रो हो गई, लेकिन आप मेरे साथ बोलते जाना। सुभान अल्लाह बोलो। गर्म खून है ना हेदरी में, अगर हेदरी में पार्टियों की पसीना जल गया है, हाँ, इसलिए हेदरी में गाँव नहीं होगी, गाँव कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह, आप लोगों की दुआ है। हाँ, इंजन गर्म हो गया, हाँ, समझ गए, इंजन गर्म हो गया, बैटरी का काम नहीं कर रही, इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बैटरी काम बाहर की बात समझ लेगा। हमारे पास क्या है? मकान है भाई, हमारे पास क्या है? मकान है। 6 मिनट बात, हमारे पास मकान है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। मैं बताइए तो रही थोड़ी पढ़ाई सुनो, रख दीजिए, आप आवाज बंद करिए। ये जो बच्चे बोल रहे हैं उनको बिठा दो, थोड़ी देर खाना मत, थोड़ी देर मुझे सुनो, क्योंकि आप मुझे सुनने के लिए आए, मैं आपको सुनाने के लिए सुबह मैं इसलिए आया हूँ, आपको सुनाने के लिए। आप अगर बात करते रहोगे तो सुनाऊंगा कैसे? है सुनो मेरी तरफ, सुभान अल्लाह बोलो। आपके पास मकान है ना? मकान है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। खाने के लिए खाना है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहनने के लिए कपड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाह ने जो कुछ दिया वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इतना दिया हमारी औकात देख कर दिया, हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि अल्लाह इतना दे, लेकिन औकात से ज्यादा दिया है, क्योंकि रखने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास मकान, हमारे पास गाड़ी, हमारे पास बंगला, हमारे पास घर, हमारे पास मालो घर, थोड़े पहले दे हवा खेला न कर दो। आवाज उपयोग करा टाइम सब दिए तब आने बहुत कौन कर सकते। अल्लाह ने सब कुछ दिया, बंगला दिया, गाड़ी दी, मकान दिया, सब कुछ है, लेकिन हमने कभी गौर फिक्र नहीं की कि अल्लाह ने दिया, क्योंकि अल्लाह कोई चीज बेवजह नहीं देता, वजह से देता है। बेवजह कोई चीज देता, कोई चीज बेवजह नहीं है। पंखा है बेवजह, ये लाइट लगाई है बेवजह, ये माइक लगाया बेवजह, वजह है। आवाज आ रही है, सुभान अल्लाह। बेवजह कोई चीज नहीं है। आओ सुनो, हमारे पास मकान, गाड़ी, सब कुछ, पानी, एक दिन पानी चला जाए तो हाँ, नगर पालिका तो मीडिया चला जाए, मीडिया लेकर बात करूँगा तो हवा लगाओ, पानी नहीं आओ। अगर रोड के जाए तो मर गया नगर पालिका वाला है। रोड न हो, गाड़ी न हो, अगर गाड़ी चल रही है और जा रहे हो 300 किलोमीटर और जंगल में पेट्रोल खत्म हो जाए तो जंगल में न दो, लेकिन अल्लाह मदद का बात समझना। मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जब कोई चीज खो जाए तब उसकी कदर होती है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसमें से एक चीज अगर चली जाए, गाड़ी, बंगला, दौलत, उसमें से एक चीज चली जाए तो हम गमगीन हो जाएंगे, गम करेंगे, मोला चला गया। लेकिन सुनो, तुम गाड़ी के भरोसे बैठे हो, तुम बंगले के भरोसे बैठे हो, लेकिन पूछो अल्लाह के उन बंदों से जिन्हें दुनिया महबूब इलाही कहती है, जिन्हें दुनिया खाना नहीं दुआ कहती है, जिन्हें दुनिया बहुत से आदम कहती है, जिन्हें दुनिया के बंदानी कहती है, जिन्हें दुनिया हसन बसरी कहती है, उनसे पूछो अपने घर को खोकर मार के जंगल में चले गए थे। उनसे पूछो कि आप जंगल में गए तो जंगल में मंगल कैसे हुआ? आपके पास तो कुछ भी न था, आपने खोकर मार दी थी। पूछो कोई बात लाते भेजे हुसैन इब्न अली से कि करबला में बहुत लुटाने के बाद भी आज तुम्हारे दरबार में छोटा क्यों लगा हुआ है? सारों का एक ही जवाब होगा कि तू मकान में रहे या जंगल में रहे, गाड़ी में रहे या बियाबान में रहे, शर्त ये है कि अल्लाह की मोहब्बत तेरे सीने में हो और तू शरीयत मुस्तफा
یہی تو عشق تھا کہ ساتھ بھی نبی وقاص جب گھوڑے لے کر آئے تھے، پانی کے لشکر ڈالا، دنیا لگ رہ گئی کہ یہ لشکر پورا پانی میں سے چلا، اور لشکر جب پار ہو گیا ایک کٹورا بھول گئے تھے، ساتھ بھی نبی وقاص کٹورا پانی میں بھول گئے، ساتھ کھڑے رہتے، کہا محمد کا غلام بلا رہا کٹورے آ جا، کٹورا اندر سے آ گیا، دنیا نے دیکھا تھا کہ وہاں کوئی 22 لاکھ یا 45 لاکھ کا کوئی روڈ نہیں بنا تھا، 45 کروڑ کا روڈ نہیں بنا تھا، صاحب بن ابی وقاص کے گھوڑے اور ان کے لشکر کے گھوڑے کی ٹاپ کی آواز آ رہی تھی، ایسا نہیں چل رہا تھا کہ پانی پہ چل رہے تھے، ایسا چل رہا تھا روڈ کے اوپر چل رہے تھے۔ ہم نے کہا تمہارے گھوڑوں کی حفاظت کرنے والا کون تھا؟ کہا نہ ہم دریا کو جانتے تھے نہ دریا کی شہد کو جانتے تھے، ہم نے تو گھوڑے محمد کے نام پہ دوڑا دیے تھے، اب پانی تو جانے اور میرا محمد جانے، اور گھوڑے دوڑتے رہے، سبحان اللہ، پانی میں گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ رسول اللہ کی پہچان ہے، یہ حضور کا ختم نبوت پر ایمان ہمارا ایمان ہے۔ ہم اسی لیے نبی کو مانتے ہیں، ہم اسی لیے حضور کو مانتے ہیں، ہم اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ نے عقیدہ دیا کہ کائنات میں اگر جب تمہیں کوئی دہلیز نہ ملے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث بھول جاتے ہیں، رسول اللہ کی بات کرنے آتے ہیں، یا رسول اللہ حدیث یاد نہیں رہتی، چادر پھیلا دے، ابو ہریرہ نے چادر پھیلا دی، حضور نے ایسے کیا، یوں کر کے چادر میں ڈالا، یوں کر کے 3 بار ڈالا، ابو ہریرہ یہ چادر سینے سے لگا دے۔ آج نجدی کہتے ہیں نبی مختار نہیں ہے، دے نہیں سکتے، نادان ابو ہریرہ کو میرے نبی نے کہا ہریرہ اب بتا حدیث یاد رہتی کبھی؟ کہا یا رسول اللہ پہلے تو ایک حدیث یاد نہیں رہتی تھی، آپ کی دعا نے مجھے نہیں پتا آپ نے جھولی میں کیا ڈالا، دینے والا جانتا ہے یا دلانے والا جانتا ہے، لیکن سرکار حدیثوں کا حافظ بن گیا، پوری حدیث سینے میں آ گئی۔ جب میرا نبی یوں ہاتھ کر دے، سبحان اللہ، ہاتھ میں اتنی تاثیر ہو تو نبی کے بدن، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کا پاور سنو، کل کی مجلس میں سننا، ایک چھوٹا سا 1 سیکنڈ کا سنا دیتا ہے، پورا پھر سبحان اللہ، پورا پھر آئی میں پورا پھر سبحان اللہ، ارے پھر سیکنڈ تھوڑی گو 1 سیکنڈ آئی پورا پھر اپنا عشق پورا نہ سبحان اللہ، عشق کرے پورا نہ کہ آمین کیونکہ حضور کی اولاد اور اہل بیت سے محبت اسی لیے کرتے کہ حضور کا حق ہے، اور حضور سے محبت ہوگی تو ان کی اولاد سے محبت ہوگی، سبحان اللہ، حضور کے صدقے میں سب کچھ ہے۔ آخری نقطہ سن لو، تقریر ختم، سبحان اللہ۔ آج آئٹم میں نکلی شاید یہ تو رشتے کا مجھے کی بات ہے، ہم چلے بھی ہوگا۔ آج مسیح نکلا ہے، پانی فلٹر کرنے والا، مسیح نکلا، کیا نکلا؟ کیا نکلا؟ مسیح کیا کرنے والا؟ پانی فلٹر کرنے والا۔ چھوٹا سا ہو تو 42 ہزار، بڑا ہو تو 1 لاکھ، اس سے بڑا ہو 2 لاکھ، اور پورے گاؤں کا تو 1 کروڑ خرچہ مسیح کا۔ مدینے میں کھارا پانی، مکے میں کھارا پانی، دنیا کسی سائنس کے پاس نہیں جاتی، مسیحی والے کے پاس نہیں جاتی۔ ابو ہریرہ کا عقیدہ ہے، ابو بکر کا عقیدہ ہے، عمر کا عقیدہ ہے، علی کا عقیدہ ہے، عثمان غنی کا عقیدہ ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یا رسول اللہ کنویں پہ آ جائیے اور آپ کی حکم مبارک دعا میں رہے، دعا میں رہے۔ ہماری حکم اگر فکری میں جانے تو ہماری بیوی نہیں کھائے، لیکن مصطفیٰ سبحان اللہ بولو، مصطفیٰ اگر دعا دیتے ہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں، خدا کی قسم صحابہ کہتے ہیں ہماری نسلوں کی نسلیں، اور آج بھی بینے ہوا ہے، بینے ہوا آج بھی مکہ کے اندر، وہاں جنگ بدر کا آپ جاتے ہیں
اللہ کا دم لگ گیا. پوری دنیا اور اس میں سائنس والوں نے کہا کہ اگر کسی کو کیسی بھی بیماری ہو وہ پانی کا ایک قطرہ پی جائے تو اللہ اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے. جب دعا میں کہنے کا یہ کمال ہے تو سرکار کائنات کا کمال کیا ہوگا. تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ. میری جسم عالم سے چھپ جانے والے قبر تجھ سے پاتے ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے